علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصفات الذاتیۃ والفعلیۃ۔ اما الذاتیۃ فالحیات والقدرۃ والعلم۔ تو یہاں سے صفات ذاتیہ اور فعلیہ کا بیان ہے۔ تو صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ وہ حیات ہے، قدرت ہے، علم ہے، کلام ہے، سمع ہے، بصر ہے اور ارادہ ہے۔ تو اب ان کے صفات ذاتیہ ہونے پر اور ان کے قدیم ہونے پر تو اتفاق اور اجماع ہے۔ فرماتے ہیں اما الذاتیۃ ای الاجماعیۃ، رہے صفات ذاتیہ یعنی کہ وہ اتفاقیہ اور اجماعیہ ہے کہ وہ قدیم ہے، تو ان میں فالحیات۔ تو اب پہلی صفت حیات ہے۔ وہی صفت ازلیۃ تقتضی صحت العلم لموصوفہا، اور یہ حیات ایسی صفت ازلیہ ہے کہ جو اپنے موصوف کے لیے علم کے صحیح ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات ایسی صفت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت علم سے بھی متصف ہے، کیونکہ اگر وہ حی ہے تو اب علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے۔ اس کا مطلب حیات پر موقوف ہے، کیونکہ اگر حیات ہی نہیں مانی تو یہ تمام صفات بھی نہیں ہوں گی۔ تو اب فرماتے ہیں حیات ایسی صفت ازلیہ ہے جو اپنے موصوف کے لیے صحت علم کا تقاضا کرتی ہے۔ والقدرت، فرماتے ہیں اور صفت قدرت، اس کا مطلب ہے ای وکذا القدرت، اور ایسے ہی قدرت ہے۔ تو ایسے ہی قدرت بھی وہ صفت ہے کہ جو اپنے مقدورات میں اثر انگیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت وہ ممکنات پر ہے، محالات اور واجبات وہ تحت قدرت نہیں ہیں۔ تو جو ممکنات مقدور ہے اللہ کی قدرت ان میں اثر انگیز ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَا الْقُدْرَةُ، ایسے ہی قدرت صفت ازلیۃ، ایسی صفت ازلیہ ہے کہ تؤثر فی المقدورات عند تعلقها بها، کہ جو مقدورات میں اثر انگیز ہوتی ہے اس صفت قدرت کے مقدورات سے متعلق ہونے کے وقت۔ فرماتے ہیں والمعنی ان اللہ تعالی حی، تو اب اللہ رب العزت کی صفت حیات ہے، اس کی صفت قدرت ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت حی ہے بحیاتہ التی ہی صفتہ الازلیۃ الابدیہ، اپنی اس حیات کے ساتھ کہ جو اس کی صفت ازلی اور ابدی ہے۔ وقادر بقدرتہ التی ہی صفتہ الازلیۃ السرمدیہ، اور اللہ رب العزت قادر ہے اس قدرت سے کہ جو اس کی صفت ازلیہ اور سرمدیہ ہے، یعنی اس کی صفت ابدیہ ہے۔ والمعنی انہ اذا قدر، اور اللہ رب العزت قادر ہے۔ تو قادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں والمعنی، قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اذا قدر علی شیء، کہ جب وہ کسی شے پر قادر ہوتا ہے تو فانما یقدر علیہ، تو وہ اس شے پر اپنی اس قدرت قدیمہ سے ہی قادر ہوتا ہے، لا بالقدرت الحادثہ، حادث قدرت کے ذریعے قادر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت حادثہ تو یہ ممکن کی صفت ہے، تو قدرت حادثہ کے ذریعے قادر نہیں ہوتا۔ کما توجد للاشیاء الممکنہ، جیسے کہ قدرت حادثہ وہ ممکن اشیاء کے لیے پائی جاتی ہے۔ فہو الحی القیوم، تو اللہ رب العزت حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے۔ تو قیوم کا مطلب ای القائم بذاتہ، مطلب بذات قائم ہے، خود سے قائم ہے، المقیم لموجوداتہ، اور اپنی موجودات کو قائم رکھنے والا بھی ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى مِنَ الْعَدَمِ، اور اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ جو مردوں کو زندہ کرتی ہے، یعنی عدم سے، تو یعنی عدم سے وہ پردے وجود میں لاتی ہے۔ وَمِن بعد، یعنی ابتداءً تو عدم سے وجود بخشتی ہے، وَمِن بعد اماتتہم اعادتاً، اور ان کو یعنی
ان کی امادت کے بعد، ان کے مار دینے کے بعد جو ہے دوبارہ ان کو اللہ رب العزت زندہ فرمائے گا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے۔ حیث خلق الخلق، کیونکہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اب وہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَأَعْطَاهُمُ الْحَيَاةَ، اور اللہ رب العزت نے ان کو زندگی عطا کی اور قدرت عطا کی اور رزق عطا کیا۔ وَمَعْنَى كَوْنِهِ قَادِرًا، تو اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قادر ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت عالم کو وجود بخشتا یا وجود نہ بخشتا، دونوں اس کی قدرت میں ہے، یعنی اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ ایجاد عالم ہی فرمایا تو یہ قدرت میں وجوب نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں معنی کونہ قادرن، اللہ کے قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان یصح منہ، کہ اللہ کی جانب سے ایجاد عالم بھی صحیح ہے اور ترک ایجاد عالم بھی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں والعلم ای من الصفات الذاتیۃ، اور علم یعنی جو صفات ذاتیہ میں سے علم ہے، وہی صفت ازلیۃ، یہ وہ صفت ازلیہ ہے کہ تنکشف المعلومات عند تعلقها بها، کہ معلومات کے جو اس علم سے متعلق ہوتے ہیں تو وہ معلومات منکشف اور واضح ہو جاتے ہیں عند تعلقها بها، اس صفت علم کے معلومات سے متعلق ہونے کے وقت۔ فاللہ تعالی عالم بجمیع الموجودات، تو اللہ رب العزت تمام موجودات کا جاننے والا ہے۔ لا يعزب عن علمہ مثقال ذرۃ فی العلویات والسفلیات، اور فرماتے ہیں اور اللہ کے علم سے ذرہ بھر بھی جو ہے وہ اللہ کے علم سے ذرہ بھر بھی پوشیدہ نہیں ہے، نہ تو علویات میں اور نہ سفلیات میں، یعنی اوپری جو چیزیں ہیں ان تمام میں بھی، اور نیچے جو تحت الثری تک جتنی چیزیں ہیں ان تمام میں ذرہ بھر بھی اللہ کے علم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں، وَأَنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَالسِّرَّ، اور اللہ رب العزت وہ اعلانیہ اور خفیہ سب کو جانتا ہے۔ وَمَا يَكُونُ أَخْفَى مِنْهُ مِنَ الْمَغِيبَاتِ، بلکہ تو اللہ رب العزت ظاہر اور باطن یعنی پوشیدہ کو تو جانتا ہے، اور ان چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یکون اخفی من، کہ جو چیزیں پوشیدہ اور مخفی ہیں۔ بل احاطہ بکل شیء علما، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا احاطہ فرما لیا ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ اب وہ چیز من الجزئیات، چاہے جزئیات ہو یا کلیات، موجودات ہو یا معدومات، ممکنات ہو اور محالات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جو صفت علم ہے، صفت علم کا تعلق اگر ممکنات سے بھی ہوتا ہے تو وہ محالات اور واجبات سے بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے صفت علم کا تعلق تمام سے ہوتا ہے، البتہ صفت قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف کلیات کو جانتا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ جو ہے فرس ہے، اب ان کے جو جزئیات ہیں ان جزئیات کا اللہ کو علم نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جزئیات کو جانتا، کلیات کا علم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کا رد کرنے کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ فرما لیا ہے اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے، چاہے وہ جزئیات ہوں یا کلیات، موجودات ہوں معدومات، یا ممکنات ہوں مستحیلات۔ فهو بكل شيء علیم من الذوات والصفات بعلم قدیم لم یزل موصوفا به على وجه الکمال۔ تو فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اب چاہے وہ ذات ہوں یا صفات ہوں، یعنی تمام کا علم رکھنے والا ہے۔ بعلم قدیم، اپنی صفت قدیمہ سے، لم یزل موصوفا به على وجه الکمال، کہ جو صفت قدیمہ علم اس ذات الہ کے ساتھ متصف رہے گی علی وجہ الکمال، یعنی کمال کے طور پر، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس صفت قدیم کے ساتھ اللہ کی ذات موصوف رہے گی کمال کے طور پر۔ لا بعلم حادث، تو اللہ رب العزت تمام کو جانتا ہے، یعنی علم قدیم کے ساتھ علم حادث کے ذریعے نہیں جانتا ہے۔ حاصل فی ذاتہ بالقبول والانفعال، تو اللہ رب العزت علم حادث سے نہیں جانتا ہے کہ جو علم حادث اس کی ذات میں حاصل ہو قبول کے ساتھ، انفعال کے ساتھ اور تغیر و انتقال کے ساتھ۔ اس لیے کہ یعنی جو علم حادث ہے، مان لیجیے
تو ممکن میں علم حادث تب اس کو حاصل ہوتا ہے جب کہ وہ قبول کرتا ہے، اس کا ذہن قبول کرتا ہے اشیاء کو، ایسی انفعال یعنی صفت اس کے منفعل ہو جاتا ہے، وہ اثر کو قبول کرتا ہے، تبھی تو اسے علم حاصل ہوتا ہے، ہیئت بدلتی ہے اور جو ہے انتقال مکان وغیرہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کی ذات میں یہ تمام نہیں ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک شانہ و تعظم عما نہاک برہانہ۔ تو اللہ کی شان ان باتوں سے بلند و بالا ہے، ان باتوں سے بلند و بالا ہے، و تعظم عما نہاک برہانہ، اور اللہ رب العزت کی ذات ان باتوں سے عظیم ترین ہے کہ جن باتوں یعنی جن سے دلیل کے ساتھ منع کیا ہے۔ نہا کا برہان ہو یعنی جن چیزوں پر جو برہان ہے اس برہان نے تم کو منع کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ کو موصوف کرنا، تو اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے عظیم ترین ہے۔ فرماتے ہیں قال الامام عبد العزیز مکی۔ اب امام عبد العزیز مکی جو امام شافعی کے ساتھی اور ہم جلیس ہیں، تو اپنی کتاب میں وہ ایک مناظرہ کا واقعہ لکھتے ہیں جو مامون رشید کے پاس بشر مریسی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب امام عبد العزیز کا مناظرہ بشر مریسی کے ساتھ ہوا تھا اور مامون رشید کے سامنے۔ تو اب بشر سے اللہ کے علم کے بارے میں پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جاہل نہیں ہے، مطلب صفت علم کو ثابت نہیں کیا بلکہ کہتا ہے کہ اللہ جاہل نہیں ہے۔ پھر اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے اس نے بہت سے سوالات شروع کیے۔ اب امام عبد العزیز مکی علیہ الرحمہ نے فرمایا تم جہالت کی نفی کر رہے ہو، تو جہالت کی نفی یہ صفت مدح تو ہے نہیں، جیسے یہ ستون ہے ہم اسے کہتے ہیں یہ جاہل نہیں ہے، تو اب اس میں اس کی تعریف تھوڑی ہوگی ستون کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء، ملائکہ اور ایمان والوں کی مدح علم ثابت کرنے کے ساتھ کی ہے، جہالت کی نفی کے ساتھ نہیں کی، مطلب جاہل نہیں ہے تو مدح ہو گئی، بلکہ علم ثابت کیا تب مدح ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی مدح تبھی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت کے لیے صفت علم ثابت کریں۔ فرماتے ہیں قال الامام عبد العزیز المکی، امام عبد العزیز مکی نے فرمایا صاحب الامام الشافعی و جلیسہ، جو امام شافعی کے ساتھی اور ان کے ہم جلیس ہیں، ہم نشی ہیں، تو وہ فی کتابہ الذی حکا فیہ مناظرتہ لبشر المریسی عند المامون، تو انہوں نے اپنی کتاب میں فرمایا، کون سی کتاب کہ جس کتاب میں انہوں نے اپنے مناظرے کو نقل کیا، ہاں، جو بشر مریسی سے ہوا تھا مامون کے پاس، تو مامون کے پاس بشر مریسی سے جو مناظرہ ہوا اپنے مناظرے کو نقل فرمایا، حین سألہ عن علمہ تعالی، جس وقت کہ انہوں نے بشر مریسی سے اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سوال کیا، تو بشر نے کہا اقول، میں تو یہ کہوں گا کہ لا یجہل، اللہ جاہل نہیں ہے۔ فجعل یکرر السوال عن صفت العلم تقریرا لہ، پھر وہ بشر مریسی ہاں وہ صفت علم کے بارے میں وہ سوال طرح طرح کے کرنے لگا، تقریرا لہ، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے۔ فقال الامام عبد العزیز، تو امام عبد العزیز نے فرمایا کہ نفی الجہل لا یکون صفت مدح، کہ جہل کی نفی یہ صفت مدح نہیں ہے کہ تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ جاہل نہیں ہے۔ فإن هذه الاسطوانۃ لا تجہل، اس لیے کہ یہ ستون بھی تو جاہل نہیں ہے، تو اب اس کی مدح نہیں ہو رہی ہے۔ وقد مدح اللہ تعالی الانبیاء والملائکۃ والمؤمنین بالعلم، اور اللہ رب العزت نے انبیاء و ملائکہ اور ایمان والوں کی مدح فرمائی ہے، یعنی علم کو ثابت کر کے، نہ کہ جہل کی نفی کر کے۔ فمن اثبت العلم فقد نفى الجہل، ومن نفى الجہل لم يثبت العلم، فرماتے ہیں تو جو جہل کی نفی کرے، فمن اثبت العلم، تو جو شخص علم کو ثابت کرے تو اس نے جہل کی نفی کر دی، کیونکہ علم ہوگا تو جہالت نہیں ہوگی۔ لیکن ومن نفى الجہل لم يثبت العلم، اور جس نے جہالت کی نفی کی تو اس نے علم کو ثابت نہیں کیا، اس لیے کہ جہالت کی نفی سے ثبوت علم لازم نہیں آتا۔ وعلی الخلق، تو اب مخلوق پر وہ واجب ہے کہ ان یثبتوا ما اثبتہ اللہ تعالی لنفسہ،
کہ اب مخلوق پر یہ واجب ہے کہ وہ اس چیز کو ثابت کریں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، وَيَنْفَعُ مَا نَفَعُهُ، اور اللہ وَيَنْفَعُ مَا نَفَعُهُ، اور اس چیز کی وہ نفی کریں کہ جس چیز کی نفی اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے کی ہے، وَيُمْسِكُ عَمَّا أَمْسَكَ عَنْهُ، اور مخلوق ان چیزوں سے باز رہیں کہ جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو موصوف نہیں کیا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو صفت علم کے ساتھ ثابت کیا ہے، تو مخلوق پر بھی واجب ہے کہ وہ صفت علم کو ثابت مانے۔ وقد قال اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ من خلق، جس نے پیدا کیا ہے، کیا وہ نہیں جانتا ہے؟ یعنی کیا خالق علم نہیں رکھتا ہے؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو پوشیدہ باتوں کو بھی جانتی ہے اور ہر چیز سے باخبر اور آگاہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، تو اب کہ جن کنجیوں کو اللہ کے سوا ذاتی طور پر کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ رب العزت کو ان کا علم ہے کہ جو خشکی میں ہے، جو تری میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور یعنی جو بھی پتا گرتا ہے اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں ہے، کوئی تری اور خشک نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ روشن کتاب میں ہے۔ تو اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ رب العزت کی ذات وہی ہے کہ جو تم کو رات میں سونے کی حالت میں تم کو موت دے دیتی ہے۔ يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، یعنی تمہاری رات میں روح قبض فرما لیتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے کہ جو تم دن میں کرتے ہو، ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اللہ رب العزت تمہیں دن میں اٹھاتا ہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ متعین مدت پوری کر لی جائے، یعنی کہ جو مقرر مدت ہے اس کو پورا کر لیا جائے، اس لیے اللہ رب العزت زندہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں، الا یعلم من خلق، کہ جس نے پیدا کیا ہے وہ علم نہیں رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یعنی یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کی کچھ مخلوق تو عالم ہے، تو مخلوق عالم ہو اور خالق عالم ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، کہ جو خالق ہے وہ علم نہیں رکھتا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے یعنی کچھ مخلوق عالم ہے اور علم صفت کمال ہے، تو اللہ رب العزت خالق عالم نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں ایماء الا یعلم من خلق، اللہ کے اس فرمان میں ایماء الی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان من المخلوقات ما هو عالم، کہ مخلوقات میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو عالم ہیں، والعلم صفت و کمال، اور علم جو ہے وہ صفت کمال ہے، ویمتنع اللہ یکون الخالق عالما، اور ممتنع ہے کہ صفت کمال سے مخلوق متصف ہو اور خالق متصف نہ ہو، ممتنع ہے کہ خالق عالم نہ ہو۔ فہو کما قال الطحاوی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے امام طحاوی نے فرمایا۔ تو فرماتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے امام طحاوی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے علم کی کیا شان ہے کہ لم یخف علیہ شیء قبل ان یخلقہم، کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت جانتا ہے پیدا کرنے سے پہلے بھی۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، اور مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت کو علم ہے جو وہ کریں گے، یعنی ما هم عاملون، جو وہ کریں گے ان کے اعمال کا بھی علم ہے اللہ رب العزت کو۔ بل کما قال بعض المحققین من انہ سبحانہ وتعالی یعلم ما کان من بدء المخلوقات وما یکون من اواخر الموجودات، بلکہ ایسا جس طریقے سے بعض محققین نے فرمایا کہ اللہ تعالی یعنی اس کو جانتا ہے جو مخلوقات کی ابتدا ہے، تو مخلوق کی ابتدا اور مخلوق کی جو ہے
آخر انتہا تمام کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ ما کان من بدء المخلوقات، تو اللہ رب العزت مخلوقات کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور جو موجودات کی انتہا ہوگی اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ ابھی قیامت آئی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت قیامت کے بارے میں فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا زلزلہ وہ تو ایک عظیم حادثہ ہے۔ وما لم یکن، اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ ما، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، لم یکن جو ابھی ہوا نہیں، کہ لو کان کیف کان، کہ اگر وہ ہوتا تو کیسا ہوتا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر یعنی اللہ کو یہ علم ہے کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ رب العزت ضرور ان کو وہ قوت سماعت عطا فرماتا، سننے کی توفیق اللہ رب العزت ان کو بخشتا، ہاں اگر ان میں کوئی خیر ہوتی۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، تو ان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن اگر لو اسمعہم، اگر اللہ رب العزت ان کو قوت سماعت دیتا، اگر دے دے تو لتولوا وہم معرضون، تو ضرور یہ پیٹ پھیر لیں گے، وہم معرضون، اس حال میں کہ منہ موڑے ہوئے، تو اب یہ منہ پھیر کر جو ہے وہ بھاگ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی خبر دی کہ جو ہوا نہیں، کہ اگر ہو تو کیسا ہوتا۔ وکما قال ایضا، اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، کہ اگر یہ دنیا میں لوٹائے جائیں، وَلَوْ رُدُّوا، کیونکہ یہ قیامت میں اللہ رب العزت سے آخرت میں یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ اور بھیج دیا جائے، ہم زمین کو سجدوں سے بھر دیں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ رُدُّوا، اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، تو ضرور یہ ان کاموں کو کرنے لگیں گے کہ جن کاموں سے انہیں منع کیا گیا، یعنی ان کاموں میں لگ جائیں گے۔ وَإِن كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ لَا يُرَدُّونَ، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ ان کو لوٹایا نہیں جائے گا دنیا میں، لیکن اخبرا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ خبر دی کہ انہم لو ردوا لعادوا الیہ، کہ اگر ان کو یعنی بفرض محال اگر ان کو لوٹایا جائے تو ضرور جو ہے وہ جس چیز سے منع کیا اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب وفی ذالک، اس آیت کریمہ میں رد علی الرفضۃ والقدریہ، تو رافضیوں اور قدریوں کا رد ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ انہ لا یعلم الشیء قبل ان یخلقہ ویوجدہ، کہ اللہ رب العزت کسی چیز کا خلق اور ایجاد فرمانے سے پہلے اس چیز کو نہیں جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، اس کے علم کا تعلق معدوم سے بھی ہے، محال سے بھی ہے، موجود سے بھی ہے، اور جو ہے اللہ کا تعلق واجبات سے بھی ہے۔ اب صفت کلام کے بارے میں فرماتے ہیں، تیسری صفت یعنی علم اور قدرت کا بیان ہو گیا، اب صفت کلام ای من الصفات الذاتیہ، یعنی کلام یہ صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ فإنہ سبحانہ متکلم بکلامہ الذی ہوا صفته الازلیہ، تو اللہ رب العزت اسی کلام سے متکلم ہے کہ جو کلام اس کی صفت ازلیہ ہے، المعبر عنہا بالنظم المسمى بالقرآن المرکب من الحروف، تو فرماتے ہیں جو اس کی صفت ازلیہ ہے وہ کلام، لیکن اس کلام کی تعبیر جو ہے ہم نظم قرآنی سے کر دیتے ہیں، جو حروف سے مرکب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ یہ تو اللہ کے کلام پر دلالت کرنے والا ہے۔ تو اب فرماتے ہیں یعنی المعبر عنہا، جس صفت کلام کی تعبیر اس نظم سے کر دی جاتی ہے، المسمى بالقرآن، کہ جس نظم کو قرآن کہا جاتا ہے جو حروف سے مرکب ہے۔ وذالک ان کل من یأمر وینہی ویخبر بخبر یجد فی من نفسہ معنی ثم یدل علیہ بالعبارۃ او الکتابۃ او الاشارۃ، فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ ہر وہ شخص کے جو حکم دیتا ہے یا منع کرتا ہے یا کوئی خبر دیتا ہے، تو اب یجد من نفسہ معنی، تو وہ اپنے نفس میں ایک معنی پاتا ہے، یعنی پہلے ایک مضمون تیار کرتا ہے اپنے دل و دماغ میں، تو اب پھر اس مضمون کو جو ہے وہ تعبیر کے ذریعے جو ہے پیش کرتا ہے، یا کتابت کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے، ثم یدل علیہ بالعبارۃ، پھر وہ اس مضمون پر جو اپنے دل میں اس نے تیار کیا معنی، اس معنی پر وہ رہنمائی کرتا ہے عبارت کے ذریعے، یعنی تعبیر کرتا ہے،
اپنی زبان سے، اول کتابتی، یا تحریر کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے۔ فرماتے ہیں وہوا غیر العلمی، اور صفت کلام یہ صفت علم کا غیر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صفت کلام وہ صفت علم ہی کا نام ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں اذ قد یخبر الانسان اما لا یعلمہ، فرماتے ہیں کہ یہ غیر کیوں ہے؟ اس لیے کہ کبھی انسان اس کی خبر دیتا ہے کہ جس کو جانتا نہیں ہے، تو خبر دے رہا ہے یعنی کلام، یعنی خبر دے رہا ہے جو صفت کلام کا نام ہے، لیکن اس کی خبر دے رہا ہے جس کو جانتا نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ کلام وہ صفت علم کا غیر ہے۔ بل یعلم خلافہ، بلکہ انسان جو ہے جو جانتا ہے اس کے بل یعلم خلافہ، بلکہ جو خبر دے رہا ہے اس کے خلاف کا علم رکھتا ہے، یعنی خبر یہ دے دی کہ وہ انسان جو ہے زید کا انتقال ہو گیا، خبر یہ دے دی حالانکہ اسے اس کا علم نہیں ہے یا اس کے خلاف کا علم ہے، لیکن مذاق کے طور پر اس نے کہہ دیا۔ فرماتے ہیں وہ غیر الارادتی، اور صفت کلام یہ ارادے کا بھی غیر ہے۔ ارادے کا غیر کیسے ہے؟ فرماتے ہیں لأنہ قد یأمر بما یریدہ، اس لیے کہ کبھی انسان اس کا حکم دیتا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا مطلب حکم دے رہا ہے، اور حکم جو ہے وہ کلام ہے، لیکن ارادہ وہاں نہیں کر رہا ہے۔ کمن امر عبدہ قصدا الی اظہار عصیانہ وعدم امتثالہ لأوامرہ، فرماتے ہیں جیسے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو حکم دے اس غلام کی نافرمانی کے اظہار کا قصد کرتے ہوئے، یعنی لوگوں کو دکھائے کہ دیکھو میرا غلام کتنا نافرمان ہے کہ اب اس سے پانی منگاؤں گا تو لا کے نہیں دے گا، تو اب یہاں پر وہ پانی منگانے کا ارادہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی نافرمانی ظاہر ہو جائے، اب اسے حکم دے رہا ہے، تو اب دیکھو حکم دے رہا ہے لیکن ارادہ نہیں ہے یہاں پر، تو اب اپنے غلام کو حکم دے اس کی نافرمانی کو ظاہر کرنے کا قصد کرتے ہوئے وعدم امتثالہ لأوامرہ، اور اس آقا کے حکموں کی بجا آوری نہ کرنے کا قصد کرتے ہوئے کہ یہ حکم کی بجا آوری نہیں کرتا ہے، تو اب یہاں پر اس نے حکم دیا لیکن ارادہ نہیں ہے۔ وَيُسَمَّى هَذَا الْكَلَامُ نَفْسِيًّا، تو یہ جو کلام ہے جو دل میں ہے اس کلام کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے اس ان هَذَا المرام، اسی مضمون کی، اسی مقصد کی خبر دی ہے اپنے اس فرمان سے وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، یعنی جو اپنے دلوں میں انسان لوگ کہتے تھے نا، یہ ان کے دل میں جو تھا یہ کلام نفسی تھا کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، کہ یہ کفار اپنے دلوں میں یہ کہتے تھے کہ اگر محمد واقعی پیغمبر ہیں تو لولا يعذبنا اللہ، کیوں اللہ ہم پہ عذاب نہیں اتارتا اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں اترتا، تو معاذ اللہ یہ اس طریقے سے کہتے تھے، تو اپنے دل میں کہتے تھے، تو یہ ایک دل میں جو مضمون ہوا وہ الگ ہے اور جو کلام لفظی ہے وہ الگ ہے۔ وفی شعر الاختل، اور اختل کے شعر میں یہ ہے کہ ان الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، کہ بے شک کلام تو وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے اور زبان کو تو دل پر جو ہے وہ دلیل اور رہنما بنا دیا تھا کہ زبان اس کی تعبیر کرتی ہے۔ وقال عمر رضی اللہ عنہ انی زورت فی نفسی مقالۃ، اور جب خلافت کا معاملہ پیش آیا کہ کون خلیفہ بنے، تو اب حضرت عمر اپنے دل میں ایک مضمون تیار کر رہے تھے، اتنے میں یہ حضرت عمر نے جو ہے وہ فرما دیا کہ حضور نے فرمایا ہے الائمۃ من قریش، اور حضرت ابو بکر نے جو تقریر فرمائی اس کی وجہ سے تمام لوگوں نے جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، سب سے پہلے حضرت عمر نے بیعت کی، تو حضرت عمر نے کہا کہ میں تو اپنے دل میں جو ہے وہ یعنی مضمون کو میں تیار کرتے رہ گئے، لیکن حضرت ابو بکر نے جو ہے اتنا فصیح و بلیغ جو ہے خطبہ دیا کہ جو ہے جو فساد اور انتشار برپا تھا تمام شانت ہو گیا۔ کہ حضرت عمر نے فرمایا انی زورت فی نفسی مقالۃ، کہ بے شک میں نے اپنے دل میں ایک کلام آراستہ کیا، اتنے میں حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ خطبہ دے دیا۔ فرماتے ہیں والدلیل علی ثبوت الکلام اجماع الامت من الائمۃ الاعلام، اور صفت کلام کے ثبوت پر جو دلیل ہے تو دلیل اجماع امت ہے، تو یعنی جو ائمہ اعلام ہیں تو بزرگان دین اور
یعنی ائمہ اکرام میں سے امت کا اجماع ہے۔ تو امت سے مراد ائمہ اعلام ہے، یعنی جو ہے ائمہ کبار کا اجماع ہے۔ وتواتر النقل عن الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور صفت کلام کے ثبوت پر دلیل وہ انبیاء علیہم السلام سے تواتر کے ساتھ جو ہے وہ نقل ہے۔ تو اب انبیاء علیہم السلام سے نقل کا متواتر ہونا ہے کہ صفت کلام ثابت ہے۔ کیسے؟ بِأَنْ أَوْحَى إِلَيْهِمْ بَيَانَ الْأَحْكَامِ، کہ اللہ رب العزت نے احکام کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کی طرف وحی فرمائی۔ تو اب جب وحی جو فرمائی ہے تو انبیاء علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو بتایا، تو اب یہ ان کا جو ہے نقل تواتر نقل جو ہوا، یہ جو ہے صفت کلام کے ثبوت پر دلیل ہے۔ فرماتے ہیں بیان اوحا الیہم، بھائی طور کے انبیاء کی طرف احکام کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی طرف وحی نازل کی۔ الا ان کلامہ لیس من جنس الحروف والاصوات، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کا کلام وہ حروف اور اصوات کی جنس سے نہیں ہے۔ تو اللہ کا کلام یہ ہے، تو اللہ کا کلام وہ جنس حروف و اصوات کے جنس سے نہیں ہے۔ واللہ تعالی متکلم، اور اللہ رب العزت متکلم ہے، عامر ہے، حکم دینے والا ہے، ناہی ہے، منع فرمانے والا، مخبر خبر دینے والا ہے۔ تو اب یہ جو اتنی جو ہے صفات بنی ہیں، ان تمام کا تعلق صفت کلام سے ہی ہے۔ بمعنی ان کلامہ صفت واحدۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ تو ایک صفت ہے، وتکثیرہ، اب اس میں جو کثرت ہوئی ہے کہ اللہ متکلم بھی ہے، عامر بھی ہے، تو یہ امر نہیں اور خبر کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو اس میں جو تکثیر ہے وہ امر نہیں اور خبر کے اعتبار سے ہے، بے اختلاف تعلقات، یعنی تعلقات کے مختلف ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کے صفت کلام کا تعلق اگر امر سے ہوا تو اللہ رب العزت عامر ہو گیا، نہیں سے ہوا تو ناہی ہو گیا، خبر سے ہوا تو مخبر ہو گیا، اور یعنی یہ تو اللہ رب العزت کی صفت کمال کے ہی جلوے ہیں۔ تو تعلقات کے مختلف ہونے سے اس میں جو ہے تکثیر سمجھ میں آتی ہے۔ کل علم، یہ بالعلم نہیں ہے، کل علمی، جیسا کہ صفت علم ہے اور قدرت ہے اور تمام صفات ہیں، فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ وَالتَّكَسُّرُ وَالْحُدُوثُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْإِضَافَاتِ۔ تو اب علم اور قدرت اور تمام صفات الہیہ ہیں تو یہ بے شک واحد ہیں، اور اس میں جو تکسر سمجھ میں آتا ہے اور یا حدوث سمجھ میں آتا ہے تو ہوا فی الاضافات، تو وہ تو اضافت اور تعلق میں سمجھ میں آتا ہے کہ تعلق حادث ہے اور جو متعلق ہے وہ حادث ہے۔ فرماتے ہیں تو اب اللہ رب العزت کے عامر ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ حکم ہی دے، یعنی صفت امر یا صفت کلام کا ثبوت تب ہوگا، بلکہ اللہ کے علم میں معمور کا وجود ہے، یعنی تو اللہ رب العزت وہ عامر کہلائے گا۔ فرماتے وَيَكْ فی وجود المعمور فی علم العامر، اور معمور کا وجود ہی کافی ہے عامر کے علم میں، تو اللہ رب العزت کی صفت کلام پر یہ دلیل ہوئی۔ والحاصل ان هذا الكلام اللفظی الحادث المؤلف من الاصوات والحروف القائمة بمحلها، یہ محل کی جمع ہے، اور خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کلام جو لفظی ہے اور حادث ہے اور جو اصوات و حروف سے مرکب ہے اور جو اپنے محل کے ساتھ موجود ہے، یسمى کلام اللہ والقرآن، تو اب اس کلام لفظی کو کلام الہی اور قرآن کہہ دیا جاتا ہے، علی معنی انہ عبارۃ عن ذالک، تو وہ اس معنی کر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے کلام لفظی ہے، یہ عبارۃ عن ذالک المعنی القدیم، یہ اسی معنی قدیم کی تعبیر ہے، کما وقعت تصریح بہ فی التلویح، جیسا کہ اس کی صراحت تلویح میں واقع ہوئی ہے۔ اب یہاں سے کلمہ کن کی تحقیق کے بارے میں جو ہے